السلام علیکم دوستوں، آن لائن سافٹیز کی جانب سے میں ہوں شاہ حسین بنگش۔ آج میں ایک نیو کورس کو بنانے جا رہا ہوں۔ تو اس کورس کا نام ہے ویب ڈیولپمنٹ اور ویب ڈیزائن۔ تو ویب ڈیولپمنٹ اور ویب ڈیزائن کی جتنا بھی لینگویجز ہے سب ہم سٹیپ بائی سٹیپ کو دیکھیں گے، بیسک لیول سے ایڈوانس لیول تک، اور اینڈ میں ہم ایک پروجیکٹ کو کریٹ کریں گے۔ تو دوستوں چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا فرسٹ ٹیٹوریل ہے ویب ڈیولپمنٹ کا۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس میں ویب ڈیولپمنٹ اور ویب ڈیزائن ٹیٹوریل کورس، اس میں مختلف لینگویجز یوز ہوتا ہے۔ ویب ڈیولپمنٹ میں HTML ہے، CSS ہے، PHP ہے، MySQL ہے، جاوا اسکرپٹ، jQuery، ورڈپریس۔ تو اسی طرح سے اور بھی لینگویجز ہے، لیکن میں نے جو امپورٹنٹ لینگویج اور سارا دنیا میں پاپولر لینگویجز ہے ویب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان لینگویجز کو لکھ لیا۔ تو فرسٹ میں ان لینگویجز پر کام کروں گا، اس کے بعد اور بھی لینگویجز جو ویب ڈیولپمنٹ کے مختلف فریم ورک ہے، API ہے، اس پر بھی ہم کام کریں گے۔ تو دوستو فرسٹ جو لینگویج ہے وہ ہے HTML، یعنی ہر لینگویج کا جو ہے اپنا مقصد ہے۔ جیسے HTML ہم یوز کرتے ہیں اسٹرکچر کے لیے۔ اگر آپ ویب سائٹ کے اسٹرکچر بنانا چاہتے ہو تو HTML کے ذریعے سے آپ نے اسٹرکچر بنانا ہے۔ اس کے بعد CSS پر ہم ڈیزائن کرتے ہیں، PHP کو ویب سائٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، سرور کے ساتھ MySQL یعنی اس پر ڈیٹا سٹور کرتا ہے، جاوا اسکرپٹ، jQuery، ورڈپریس۔ تو اسی طرح سے ہر لینگویج کا اپنا مقصد ہے۔ تو دوستو میں پہلے انٹروڈکشن کروں گا HTML کا۔ تو اس کی مختلف ایڈیٹر لوگ یوز کرتا ہے، جیسے اگر آپ کے پاس PC لیپ ٹاپ ہے تو نوٹ پیڈ آپ یوز کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس میک لیپ ٹاپ ہے تو ٹیکسٹ ایڈیٹر یوز کر سکتے ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ نوٹ پیڈ پلس پلس، ڈریم ویور، یہ سارا کیا ہے ایڈیٹرز ہے HTML کی، CSS کی، PHP کی۔ تو آپ اس پر کوڈنگ کر سکتے ہو۔ میں تو خود ڈریم ویور یوز کرتا ہوں کیونکہ میرا اس میں کافی ایکسپیرینس ہے، اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ڈریم ویور میں جب میں کوڈنگ کروں گا تو اس لیے جو ہے آپ لوگوں پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کون سا ایڈیٹر کو یوز کرتے ہو۔ تو دوستوں میں فرسٹ کیا کروں گا، فرسٹ سمپل انٹروڈکشن آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا۔ پہلے میں کیا کروں گا، HTML کا ایک نیو پیج کو کریٹ کریں گے۔ یہ پیج میں نے سلیکٹ کیا تھا HTML، آپ کریٹ پر کلک کرو۔ تو فرسٹ میں انٹروڈکشن کروں گا HTML کا۔ انٹروڈکشن، سمپل انٹروڈکشن کیا ہے کہ HTML کا مطلب کیا ہے، اسٹینڈ فار یعنی ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے، اور یہ ڈسکرائب کرتا ہے اسٹرکچر ویب پیجز کو، کیا کرتا ہے، ڈسکرائب کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ HTML کا جو ریپریزنٹیشن ہے مختلف ٹیکس پر مشتمل ہے۔ ٹیکس کیا ہے، ہیڈنگ ہے، پیراگراف ہے، ٹیبل ہے وغیرہ، یہ جتنا بھی ہے سب ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ٹیکس کہتے ہیں۔ لیکن HTML براؤزر پر کبھی بھی ڈسپلے نہیں ہوگا ٹیگ۔ اور اسی طرح سے جیسے میں نے ایڈیٹرز کے بارے میں بتایا تھا کہ نوٹ پیڈ پلس ہے، ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے، نوٹ پیڈ پلس پلس ہے، ڈریم ویور ہے، جو بھی آپ ریکمینڈ کرنا چاہتے ہو آپ آسانی سے اس کو یوز کر سکتے ہو۔ اس کے بعد یہ بیسک پروگرامنگ ہے۔ تو میں اس کا تھوڑا سائز بڑا کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر نظر آ جائے۔ پریفرنسز پر جانا ہے، اس کے بعد لکھنا ہے 20 یعنی لارجسٹ، اپلائی کرو۔ اپلائی کیا، چلو کلوز کیا۔ تو اب دیکھو دوستو، اس میں مختلف یہ بیسک لیول پروگرام ہے، بیسک سٹرکچر ہے HTML کے۔ تو اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو اس ٹیکسٹ کو یاد رکھو کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں۔ تو دوستو پہلے جو ڈاک ٹائپ لکھا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ HTML کیس سینسٹیو لینگویج نہیں ہے۔ کیس سینسٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کیپٹل لیٹر میں لکھا یا اسمال لیٹر میں لکھا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بعض لینگویجز میں یہ ایشو بہت ضروری ہے، یعنی وہ کیس سینسٹیو نہیں ہے، لیکن HTML جو ہے کیس سینسٹیو نہیں ہے۔ تو بعض لینگویجز میں آپ یعنی اگر کیپٹل لیٹر یوز کیا تھا تو کیپٹل ہی یوز کرو گے، لیکن HTML میں یہ بات نہیں ہے۔ تو اب دیکھو ڈاک ٹائپ، ڈاک ٹائپ کا کیا مطلب ہے، یعنی آپ کی جو ڈاکومنٹیشن ہے یا آپ کی جو ڈاکومنٹ ہے اس کا ٹائپ کیا ہے، یعنی آپ ڈکلیئر کرو گے HTML کے۔ اس کے بعد HTML کیا ہے، HTML روٹ ڈائریکٹری ہے۔ جیسے ہم پروگرامنگ کرتے ہیں تو اس کا ایک روٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا سب
कैटेगरी से। तो इसी तरह से HTML जो है क्या है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये रूट डायरेक्टरी है। इसके बाद हेड है। हेड का क्या मतलब है? हेड का ये मतलब है कि ये मुश्तमिल होता है मीटा इंफॉर्मेशन पर, जिस तरह आप देख सकते हो कि मीटा टेक्स्ट का इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल है। इसके बाद टाइटल देखो। टाइटल के बाद टाइटल क्या है, यानी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को आप टाइटल असाइन करोगे। और एक और बात बहुत ज़रूरी है कि HTML में ये बात है कि जो टैग्स या जो भी आपने ओपन किया उसको क्लोज भी करना है। जिस तरह आप देख सकते हो कि HTML ओपन है और यहाँ पर क्लोज किया था। क्लोज आपको कहाँ से रिप्रेजेंट करना है, ये स्लैश की वजह से आप ये मालूम कर सकते हो कि ये मैंने क्लोज़ किया था। कि अगर आपने क्लोज़ नहीं किया तो आपकी प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो इसी तरह से टाइटल देना है, पेज का टाइटल देना है। तो अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊंगा कि किस तरह काम करना है HTML पर। पहले मैं लिखूंगा ऑनलाइन, या लिखूंगा वेलकम टू ऑनलाइन सॉफ्ट। ठीक है, मैंने टाइटल दिया था। टाइटल के बाद इसमें जो भी चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप लोगों के ये ज़रूरी है कि बॉडी से स्टार्ट करो, बॉडी के अंदर स्टार्ट करो। ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है डॉक्यूमेंट की। तो बॉडी से किस तरह करना है, मैंने H1 लिखना है। H1 में लिखूँगा दिस इज़ माई फर्स्ट ट्यूटोरियल, ठीक है, अबाउट वेब। तो H1 को क्लोज भी करना है। तो इसी तरह से अगर आपने पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ P से रिप्रेजेंट होता है। तो पैराग्राफ में क्या लिखना है, तो लिखना है ऑनलाइन सॉफ्ट कंपनी, ऑनलाइन सॉफ्ट कंपनी प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। We also provide internships for the graduated students. If you have developed if you have developed any projects, then you can share with us। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने क्या किया, सिंपल पैराग्राफ लिख लिया और मैं इस पैराग्राफ को क्लोज करूँगा P के ज़रिए से। जैसे मैंने कहा था कि P ने आपने क्या करना है, पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो चीज़ आपने ओपन किया उसको क्लोज भी करना है। तो अब हम क्या किया, क्लोज किया था। इसके बाद मैं इसको फाइल को सेव करना चाहता हूँ। सेव पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद लिखूँगा माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। और कहाँ पर सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप पर। तो अब मैं क्या करूँ, सेव करूँ। सेव करने के बाद ये है, इसको मैं गूगल क्रोम में ओपन करूँगा। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, इसमें टाइटल आ गया और एक पैराग्राफ भी आ गया। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पैराग्राफ को डिवाइड करूँ, यानी यहाँ से दूसरी लाइन पर शो होगा, तो इसका भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। किस तरह करना है, इधर जाना है, इसमें लिखना है BR को बंद करना है, ठीक है। मैं दोबारा सेव किया। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करूँगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये 2 लाइन पर हो गया। इसके बाद अगर आप इन दोनों लाइनों में दरमियान में कोई यानी गैप चाहते हो, तो BR को 2 दफ़ा लिखो या 3 बार देखो, जितना भी आप देखते यानी दे दोगे उतना गैप आएगा। इसके बाद सेव आल किया। सेव आल के बाद तो आप पहले देखो, अब मैंने किया तो इसमें ब्रेक आ गया। तो इसी तरह से मैं इसमें भी 2 दफ़ा ब्रेक लगाऊंगा।
اب سیو کیا. ویب ڈیولپمنٹ اور ویب ڈیزائننگ بہت ایزی ہے، صرف انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوستوں. اس کے بعد ہیڈنگ، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ہیڈنگ، یہ H1 ہیڈنگ ہے. H1 کی مختلف ٹائپس ہے، جیسے H1 ہے، H2 ہے، H6 تک مختلف ٹائپس ہیں. تو اس کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کمپیریزن کرنا ہے کہ H1 H2 کا کیا مطلب ہے، H3 کا کیا مطلب ہے. H2 دیکھو H3، اور یہاں پر H3 کرنا ہے. H4 H4 H5 H5 H6 اور H6. اب میں کیا کروں، سیو کروں. سیو کرنے کے بعد ریفریش کیا تو دوستو آپ دیکھو کہ فرسٹ ٹائٹل میں یعنی لارج سائز ہوگا ٹیکس. اس کے بعد فرسٹ یعنی فرسٹ سے چھوٹا ہوگا دوسرا، یعنی یہ H2 ہے، یہ H3 ہے، H4 ہے، H5 ہے اور H6 ہے. تو H1 کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ٹائٹل سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا ٹائٹلز سلیکٹ کرنا ہے. تو دوستو یہ تھا فرسٹ ٹیوٹوریل میں انٹروڈکشن ویڈیو. اس کے بعد ہم مزید کام کریں گے، اور پہلے میں آپ لوگوں کو بیسک لیول سکھاؤں گا، بیسک لیول کے بعد ایڈوانس لیول آپ لوگوں کو سکھاؤں گا، اور لاسٹ میں ایک پروجیکٹ کریٹ کرنا ہے کہ کس طرح ویب ڈیولپمنٹ ویب ڈیزائن پر کام کرنا ہے، اور اسٹرکچر کس طرح بنانا ہے، ڈیزائن کس طرح کرنا ہے، سرور کے ساتھ کس طرح کنیکٹ کرنا ہے، اس کو ڈیٹا بیس کس طرح بنائیں. تو سارا انفارمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.